فاطمہ ابراہیم، غلام علی، رجب علی، حمیدہ بانو، ناصر، ان کی روح کو ارسال ثواب۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ونبینا ومولانا ابی القاسم محمد آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم اجمعین من یومنا هذا الى یوم الدین۔ اما بعد فقط قال سبحانہ تبارک وتعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان محترم، قرآن پاک میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ یقیناً دین اللہ کے نزدیک اسلام، اور ہماری اور آپ کی گفتگو 2 روز سے ہجرت کے حوالے سے ہو رہی۔ پرسوں میں نے آپ کو بی بی ہاجرہ کی ہجرت سنائی، جس میں بی بی ہاجرہ جناب اسماعیل کو لے کے بحکم خدا مکے آتی ہیں، اور اللہ مکہ شہر کو کس طریقے سے آباد کر دیتا ہے۔ کل کی مجلس میں نے ہجرت حبشہ کے اوپر روشنی ڈالی کہ رسول کی ہجرت سے پہلے جناب جعفر کی ہجرت، جسے ہجرت حبشہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، جناب جعفر مسلمانوں کو لے کے مکے سے حبش آ گئے۔ بات حضور سرور کائنات کی ہجرت تک آتے آتے یہاں پر آ کے تمام ہو گئی تھی کہ جبرائیل آئے اور آ کے کہا کہ اللہ کے رسول، خدا نے بات درود و سلام کے یہ کہلوایا ہے کہ آج کی رات کافروں نے آپ کے قتل کی سازش کی، آپ مکے سے ہجرت کر کے مدینے چلے آئیے اور اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو سلا دیں۔ توجہ چاہتا ہوں عزیزان محترم، اپنے بستر پر اپنے بھائی علی کو سلا دیجیے۔ یہاں پر بات تمام ہو گئی تھی، گفتگو یہیں سے انشاءاللہ آگے بڑھے گی۔ علی کو بلایا، یا علی کیا آج کی رات تم میرے بستر پر سو رہو گے؟ رسول کو دیکھا، کہا یا رسول اللہ کیا میرے سو رہنے سے آپ کی جان بچ جائے گی؟ کہا ہاں یا علی، اگر تم سو رہو گے تو میری جان بچ جائے گی۔ تو اسی وقت شکر کا سجدہ کیا، شکر کا سجدہ کیا میرے مولا نے۔ کہا یا رسول اللہ آپ تشریف لے جائیے، میں سو رہوں گا۔ تو عزیزان محترم، رسول سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کی تلاوت کرتے ہوئے مکے سے مدینے جا رہے ہیں، اور ادھر میرے مولا علی بستر رسول پر آئے، آ کے لیٹے
چادر اوڑھی، آنکھیں بند کی اور نیند آ گئی، نیند آ گئی۔ اے میرے مولا، یہ اس قیامت کی رات جہاں تلواریں کھچی ہوئی ہے، قتل محمد کی سازش کی گئی ہے، مکے کے تمام قبائل ننگی تلواریں لیے جمع ہے، اس عالم میں آپ کو نیند کیسے آ گئی کہ اس عالم میں آپ کو نیند آ گئی؟ کہا جاگنے کا راز سنو، سونے کی وجہ خود بخود عیا ہو جائے گی، یا تو یاد خدا میں جاگتا ہوں یا حفاظت رسول میں جاگتا ہوں۔ آج اللہ متوجہ ہے، اس کا رسول محفوظ ہے، تو علی کو نیند نہ آئے تو کیا کرے؟ چادر اوڑھی، چادر اوڑھ کے لیٹے، اور لیٹنے کے بعد میرے مولا سو گیا۔ اللہ اکبر! علی کا سونا، خدا کی قسم، علی کی راتیں زمانے کے سامنے، علی کی راتیں کیسے گزرتی ہیں؟ رات کا ابتدائی حصہ مسجدوں میں گزرتا ہے، رات کا درمیانی حصہ بیوہ و مسکین و یتیم و اسیر کے دروازے پر گزرتا ہے، رات کا آخری حصہ کسی صحرا میں، کسی جنگل میں یاد خدا و یاد الہی میں مصروف ملتا ہے۔ یعنی علی کی راتیں اس طریقے سے ملتی ہیں، مگر علی اطمینان سے سو رہے ہیں، آج اطمینان سے سو رہے ہیں۔ اور اب جو آ کے لیٹے اور چادر اوڑھی، لیٹتے ہی نیند آ گئی، اور تمام مورخین نے یہ لکھا کہ شب ہجرت علی کے چہرے سے وہی نور نکل رہا تھا جو نور محمد کے چہرے سے نکلتا تھا۔ توجہ کہتا ہوں عزیزان محترم، جو نور محمد کے چہرے سے نکلتا تھا، تو اب سمجھ میں آیا کہ اللہ نے اس نور کو دو ٹکڑوں میں اس لیے تقسیم کیا تاکہ جب ایک ٹکڑا ہجرت کر رہا ہو تو دوسرا ٹکڑا سو رہا ہو۔ صلوات بھیجیں محمد والے، سو رہے اطمینان سے، یہ سو رہے اطمینان سے، اور رسول ہجرت کر کے جا رہے ہیں مکے سے مدینہ کی طرف، اور کافر گھر کے چکر کاٹ رہے ہیں تلواریں لیے ہوئے، اور وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ محمد سو رہے ہیں، ہاتھوں میں ننگی تلواریں، مکے کے ہر قبیلے کا ایک آدمی ننگی تلوار لیے ہوئے، یہ سوچ رہا ہے کہ آج کی رات شمع نبوت کو گل کر دیں گے، اور پوری رات وہ گھر کے چکر کاٹتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ محمد سو رہے ہیں، جھاگ جھاگ کے دیکھتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ محمد سو رہے ہیں۔ تو ہم نے کہا کہ علی کو دوست کی نگاہ سے نہ دیکھو، شیعہ کی نگاہ سے نہ دیکھو، پہلا ماننے والے کی نگاہ سے نہ دیکھو، چوتھا ماننے والے کی نگاہ سے نہ دیکھو، منافق کی نگاہ سے نہ دیکھو، قاتل کی نگاہ سے دیکھو گے تب بھی علی محمد سمجھ میں آئے۔ اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ محمد سو رہے ہیں، محمد سو رہے ہیں، اور چکر کاٹ رہے ہیں پوری رات سارے مکے کے قبائل کے سردار جتنے بھی قبیلے ہیں، ہر قبیلے کا ایک سپاہی ایک سردار چکر کاٹ رہا ہے۔ شاید مشیت کو علی کا سونا بہت پسند آ گیا۔ بھائی میں لکھنؤ کا رہنے والا ہوں، لکھنؤ میں کیا ہوتا ہے،
مجھے بمبئی کا علم نہیں ہے یہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی ادا پسند آتی ہے بچے کی، نوجوان کی، تو مرچیں اتاری جاتی ہیں، صدقہ کیا جاتا ہے، چولہے میں ڈال دیا جاتا ہے تاکہ نظر نہ لگے۔ مشیت نے بھی یہ کیا کہ تلواروں کے سائے میں علی سو رہے تھے، سارے کافروں کو جمع کر کے پوری رات علی کو اوپر سے صدقہ اتار کے جہنم میں ڈال دیا۔ سلوات بھیجے محمد والو، سو رہے ہیں اطمینان سے۔ دیکھا کہ ایک بندہ ایسا ہے جو تلواروں کے سائے میں سو رہا ہے، تلواروں کے سائے میں سو رہا ہے بڑے اطمینان سے۔ تو فرشتوں سے کہا کہ جاؤ جا کے اس کو لے کے آؤ، یہ نایاب نگینہ یہاں کہاں، یہ ہمارے خزانے میں رہنا چاہیے ہے، جاؤ فوراً اس کو لے کے آؤ۔ فرشتے چلے، کہا معبود کچھ دے تو دو، خالی ہاتھ کیسے لے کے آئے؟ سامنے جنت ہے، لے جاؤ، اس کے بدلے میں لے آؤ۔ فرشتے پوری جنت لے کے چلے، سونے والے کو دیکھا، جنت کو رکھا، وزن کیا، واپس آئے، کہا کیا ہوا؟ جنت واپس نہیں آ رہے ہو؟ کہا معبود قیمت کم دی تھی، جب قیمت کم ہوتی ہے تو شے نہیں ملتی ہے۔ کہا پوری جنت دی تھی، کہا دی تو تھی، جب سونے والے کے سامنے رکھی تو اس کی جو کی 3 روٹیوں میں تل گئی۔ اس کی جو کی 3 روٹیوں میں تل گئی۔ کہا کہ جاؤ ولایت لے کے جاؤ، یہ نایاب نگینہ میرے خزانے میں رہنا چاہیے۔ فرشتے پھر چلے، آئے، دیکھا، دیکھنے کے بعد پھر واپس گئے۔ آپ کیوں آ گئے؟ کہا معبود پھر قیمت کم دی تھی۔ آپ کیسے کم دی تھی؟ کہا کہ ولایت لے کے تو گئے تھے، پتہ یہ چلا کہ جب یہ حالت رکوع میں زکات دیتا ہے، زکات دیتا ہے تو ولایت آ جاتی ہے۔ کہا جاؤ ساری عبادتوں کو لو، بڑا ناز ہے عبادت پہ، اولین سے لے کے آخرین تک، ابتدا سے لے کے انتہا تک، آدم سے لے کے خاتم تک، ساری عبادتوں کو لو اور عبادتوں کے بدلے میں خرید کے لاؤ۔ فرشتے چلے، آئے، سونے والے کو دیکھا، عبادتوں کو رکھا، پھر واپس آئے، کہا کہ آپ کیوں نہیں لائے؟ کہا معبود قیمت بہت ہلکی تھی۔ کہا اب کیا ہوا؟ کہا اس کی ایک ضربت عبادت ثقلین سے کرائے۔ عبادت ثقلین سے کرائے۔ تو کہا تم ہٹ جاؤ، اس لیے کہ قیمتی سامان خریدنے کے لیے گھر کے نوکر نہیں بھیجے جاتے، جب ہیرا لینا ہو تو مالک خود جاتا ہے۔ ہٹ جاؤ تم نہیں خرید سکتے۔ اب خریدار خود چلا، جو بادشاہ بھی ہے، جو عادل بھی ہے، جو جوہری بھی ہے۔ سونے والے کو دیکھا، آغاز دیکھا، انجام دیکھا، ابتدا دیکھی، انتہا دیکھی، دور راحت دیکھا، دور مصیبت دیکھا، حسب دیکھا، نسب دیکھا، لقب دیکھا، خاندان دیکھا، پس منظر دیکھا۔ کہا کہ یہ نایاب نگینہ یہاں کہاں، اسے ہم لے کے جائیں گے۔ کیسے؟ کہا جا بندے، تیرا نفس میرا ہو جائے، میری رضا ہے تیری ہو جائے۔ محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب مل کے بابا تو بلند صلوات ہے۔ جا بندے تیرا نفس میرا ہو جائے، میری رضائیں تیری ہو جائے۔ اب یہ شب ہجرت علی نہیں سو رہے ہیں، بلکہ ملکیت کا ٹرانسفر ہو رہا ہے۔ علی کا مال اللہ کا ہو رہا ہے، اللہ کا مال
علی کا ہو رہا ہے. ہائے ہائے. اہل نظر کا مجمع ہے عزیزان محترم. یہ شب ہجرت جو علی سو رہے ہیں یہ ملکیت کا ٹرانسفر ہو رہا ہے. آپ نے ایک بمبئی میں عمارت بنائی, بڑی نایاب عمارت, بہت پرائم لوکیشن کے اوپر بلڈنگ آپ نے تیار کی. کچھ گورنمنٹ کے لوگ آئے, انہوں نے کہا کہ بڑی پرائم لوکیشن ہے, جو قیمت کہیے ہم دے دیں, اس کو آپ مجھے دے دیجیے. قیمت اچھی مل رہی تھی, ہم نے کہا لے لیجیے. خاموشی سے بینامہ ہو گیا, ملکیت ٹرانسفر ہو گئی, بلڈنگ گورنمنٹ کی ہو گئی. گورنمنٹ نے ہمارے اکاؤنٹ میں بلڈنگ کے بدلے میں پیسہ ٹرانسفر کر دیا, پیسہ ہمارے اکاؤنٹ میں آ گیا, عمارت سرکار کی ہو گئی. ہمارا دشمن جو روز اول سے ہماری بلڈنگ بنانے کا مخالف تھا, وہ پیٹرول جمع کرتا رہا. ایک دن اندھیری رات تھی, اس نے بلڈنگ میں آگ لگا دی اور بلڈنگ بہت تیزی سے جلنے لگی. تو جب پورا شہر نکلا, محلے والے, علاقے والے نکلے, تو ہم بھی نکلے. بلڈنگ جل رہی تھی. جتنا جتنا بلڈنگ کے شعلے بلند ہو رہے تھے, اتنا اتنا ہمارے چہرے پر اطمینان بڑھ رہا تھا. ہم نے کہا بڑا اچھا ہوا اس بلڈنگ کو ہم نے بیچ دیا. اگر یہ بلڈنگ ہمارے پاس ہوتی تو ہماری پوری کمائی ختم ہو جاتی. دشمن ہمارے چہرے کو دیکھ رہا ہے کہ یہ رو نہیں رہے ہیں, یہ چیخ نہیں رہے ہیں, یہ چلا نہیں رہے ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے. تو ہم نے کہا ہم کیوں روئیں. جتنا جتنا بلڈنگ چل رہی تھی اتنا اتنا ہمارا کانفیڈنس لیول اور بڑھتا جا رہا تھا کہ چلو اچھا ہوا ہمارے اکاؤنٹ میں پیسہ آ گیا. اب یہ جو مال چل رہا ہے یہ گورنمنٹ کی پراپرٹی ہے, اور اب جو دشمن پکڑا جائے گا تو اس سے یہ کہا جائے گا یہ فلاں صاحب کی, کہا فلاں صاحب کی نہیں, آپ نے سرکاری سمپتی کو نقصان پہنچایا, لہذا کیس اب آپ کا گورنمنٹ سے چلے گا. تو عزیزان محترم, شب ہجرت سے پہلے علی کا نفس علی کا تھا, اللہ کی رضائے اللہ کی تھی. ہجرت کی رات کے بعد علی کا نفس اللہ کا تھا, اللہ کی مرضیاں علی کی تھی. یہ جو خدا کی قسم حسین ہر لاشے پر شکر کا سجدہ کر رہے تھے, خدا کی قسم یہ اس لیے کر رہے تھے کہ یہ اللہ کا مال تھا جس کو زمانہ لوٹ رہا تھا. اور اب جو چلے گا کیس, وہ کیس محمد نہیں چلائیں گے, شیعہ نہیں چلائیں گے, چاہنے والے نہیں چلائیں گے. جب سرکاری چیز ڈیمیج کی جاتی ہے تو گورنمنٹ